کرام، آج آپ کو انشاءاللہ کچھ اہم باتیں بتانے والا ہوں۔ ناظرین دیکھیے، اس وقت دنیا میں ہر چیز کے اندر کمپٹیشن ہے، ہر چیز میں کمپٹیشن ہے۔ انسان اگر چاہے کہ آخرت کو ہم سمجھے تو وہ بآسانی دنیا کو دیکھ کر کے سمجھ سکتا ہے۔ آخرت کا سمجھنا بہت ہی آسان ہے، بئی طور کہ وہ دنیا کو دیکھے، دنیا کی ایک ایک چیز پر گہری نظر ڈالے تو اس کو آخرت سمجھ میں آ جائے گی۔ ہم سب مومن ہیں اور ہم سب کا ایمان ہے اس بات پر کہ دوبارہ ہم سب کو زندہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے حاضری ہے، ہم سب جمع ہوں گے، حاضر ہونا ہے، اور حساب و کتاب ہونا ہے، جنت اور جہنم بھی ہے۔ یہ ایسی بنیادی چیزیں ہیں جن کو ادنا سے ادنا مومن اقرار کرتا ہے، مانتا ہے۔ لیکن افسوس اس بات پر ہے، ہماری ذات پر بھی افسوس ہے، امت مسلمہ پر افسوس ہے، کرتے نہیں ہیں۔ جس طریقے سے ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، کیوں بھاگتے ہیں؟ اس لیے بھاگتے ہیں کہ دنیا ہمیں حاصل ہو جائے، کچھ مار ہمارے ہاتھ لگے اور عیش و عشرت کی زندگی ہم گزار سکیں۔ یہی منشا ہے، دنیا کمانے کی یہی منشا ہے کہ ہم عیش و عشرت، آسانی، راحت کے ساتھ، چین کے ساتھ، سکون کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں۔ تو میرے بھائی، یقیناً مرنا ہے، دنیا چھوڑنی ہے، اور اللہ کے سامنے ہماری حاضری بھی ہونی ہے، جنت جہنم کا ملنا بھی ہے۔ تو پھر ہم کیوں نہیں اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی بنا لیں؟ یقیناً دنیا بنانی ہے، دنیا کے پیچھے محنت کرنی ہے، یقیناً کرنی ہے۔ جو لوگ نہیں کرتے ہیں وہ اللہ کے یہاں باز پرس ہوں گے، وہ کاہل ہیں، سست ہیں، محنت کشا نہیں ہے۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے حلال روزی انسان کو کمانی چاہیے، اور اچھی مقدار میں کمانی چاہیے، تاکہ آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کے رشتہ دار، آپ کے عزیز و اقارب، آپ کے ماں باپ آپ سے خوش رہیں، آپ ان کے حقوق کو ادا کر سکیں۔ بھائی کو کیا ضرورت ہے، بہن کو کیا ضرورت ہے، ماں باپ کو کیا ضرورت ہے، بیوی کو کیا ضرورت ہے، بچوں کو کیا ضرورت ہے، ان کی ضروریات بآسانی آپ پوری کر سکیں۔ اس لیے حلال روزی کا کمانا انسان پر فرض ہے، وہ محنت کرے، حلال طریقے سے کمائے، حلال جگہ میں خرچ کرے۔ تو میرے بھائیوں، اگر کوئی دنیا کے پیچھے دوڑتا ہے، یقیناً وہ قابل تعریف ہے۔ یہ کوئی طعنہ اور اس کو حریص کہنا، یہ بالکل بے عقلی اور کمزور ایمان کی دلیل ہے۔ لیکن دنیا کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ہماری آخرت تباہ نہ ہو جائے، اس بات کی فکر ہے۔ جس طریقے سے ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ہمارے ذہن و دماغ میں ہر وقت سوال رہتا ہے کہ ہمیں کہاں سے کمانا، کیسے کمانا ہے۔ اگر ہم کوئی بزنس چلا رہے ہیں تو اس کے پیچھے ہمارا دماغ لگتا ہے۔ کیا دماغ لگتا ہے؟ کہ آج ہمیں اتنا فائدہ ہوا، اتنا نقصان ہوا، یہ گھٹا ہے، یہ نفع ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایک بزنس مین آدمی کے ذہن و دماغ میں ہوتا ہے۔ آج ہمیں یہاں نفع ہوا، یا آج ہمیں یہاں نقصان ہوا، کل ہمیں کس طرح نفع حاصل کرنا ہے اور دگنا کرنا ہے، اس لیے کہ آج نقصان ہوا۔ تو یہ جو ایک فکر سوار ہے، یہ جو ایک محنت ہے اس کے پیچھے، یہ اس لیے ہے کہ دنیا کی عظمت، اس کی وقعت اس کے ذہن میں ہے۔ گویا کہ دنیا ایک عظیم شے ہے اس کے نزدیک، جس کی وجہ سے وہ اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور عظیم شے ہے، ہونی بھی چاہیے۔ اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، زندگی بسر کرنی ہے، کمانا ہے، لیکن ساتھ ساتھ میرے بھائی آخرت کو بھی بنانا ہے۔ اگر دنیا میں لگنے کی وجہ سے آخرت تباہ ہو رہی ہے، پھر دنیا کے لگنے کو چھوڑنا ہے یا کم کرنا ہے۔
تو جس طریقے سے ہم دنیا کے پیچھے محنت کرتے ہیں اسی طریقے سے ہمیں آخرت کے پیچھے محنت کرنی ہے۔ کوئی بھی انسان اس وقت تک کامیاب نہیں ہے جب تک کہ اس میں استقامت نہیں ہے۔ استقامت کہتے ہیں کسی چیز کو ریگولر کرنا، برابر کرنا، پابندی کے ساتھ کرنا، اہتمام کے ساتھ کرنا، اس کو کہتے ہیں استقامت عربی میں، ریگولر کرنا۔ جب انسان کسی کام کو ریگولر کرتا ہے تو وہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے وقتی طور پر کامیاب نہ ہو، اس کو کامیاب ہونا چاہیے تو 5 دن میں لمٹ تھا، ایک بات میں کہہ رہا ہوں، کوئی 2 دن میں کامیاب ہو گیا، کوئی 3 دن میں کامیاب ہو جاتا ہے، کوئی 4 دن میں ہوتا ہے، کوئی 5 دن، وہ 5 دن میں کبھی کامیاب نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر وہ اس محنت کو کرتا ہے اور جاری رکھتا ہے، محنت کو مسلسل کرتے رہتا ہے، اس کام میں لگا ہوا رہتا ہے، اس کی فکر رہتی ہے، تو وہ دوسری مرتبہ میں کامیاب ہوتا ہے۔ دوسری مرتبہ میں کامیاب ہو یا نہ ہو، تیسری مرتبہ میں کامیاب تو ضرور ہوگا ہی اگر اس کے مقدر میں ہے۔ لیکن پہلی مرتبہ وہ ہار گیا، اب یہ سوچے گا کہ میں تو کامیاب نہیں ہوا، میں ناکام ہو گیا، چھوڑو اس کو۔ حالانکہ اس کی تقدیر میں تیسری مرتبہ کامیاب ہونا تھا، وہ اس چیز کو حاصل نہیں کر پایا، وہ چیز اس کو نہیں ملی، کیونکہ وہ تیسری مرتبہ میں ملتی اور وہ پہلی مرتبہ میں کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا۔ ہاں اس کے مقدر میں تیسری مرتبہ میں تھی، اور ایک کے مقدر میں پہلی مرتبہ کے دوسرے چانس میں تھی، تو اس کو دوسرے چانس میں مل گئی، لیکن اس کے مقدر میں یہ تھا کہ پہلی مرتبہ فیل، دوسری مرتبہ فیل، تیسری مرتبہ کے آخر چانس میں ملے گی تو اس کو وہی ملے گی۔ تو اب وہ شخص اگر پہلی مرتبہ کر کے چھوڑ دیتا ہے تو اس کو وہ چیز ملے گی نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی چیز میں کامیاب ہوں تو اس میں ہمیں ہر دن ہر وقت محنت کرنی پڑے گی۔ اسی طریقے سے میرے بھائی، اگر ہم آخرت کو پانا چاہتے ہیں، جس طریقے سے ہم اور آپ شب برات کی رات کو جاگے ہم اور شب برات ہم نے کی اور ہم نے اس رات کو جاگ کر کے عبادتیں کی، اب ہم سوچیں گے کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ کل گزشتہ آپ نے شب برات منائی، منانے کا مطلب ہے کہ آپ نے عبادتیں کی، آج آپ روزے سے ہوں گے۔ میں امید یہ کرتا ہوں اکثر لوگ ہوتے ہیں، نفل ہے کوئی ضروری نہیں۔ تو میرے بھائی آپ یہ سوچ لیں گے اگر کہ میں نے ایک رات اللہ کے لیے وقف کر دیا، میں نے ایک رات خوب عبادتیں کی، میں نے ایک رات خوب اللہ کے ذکر و اذکار میں رہے، تسبیحات میں، تحلیلات میں، تلاوت میں، اس کے دوسرے دن سے آپ غائب ہو گئے، تو کیا آپ کامیاب ہو جائیں گے؟ نہیں میرے بھائی، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جس طریقے سے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، ایک رذیل دنیا کو حاصل کرنے کے لیے برابر اور مستقل اور مسلسل محنت کی ضرورت ہے، میرے بھائی اس دنیا سے کئی گنا لاکھوں ہزاروں کروڑوں گنا افضل آخرت ہے۔ کیا اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک ہی رات کافی ہے؟ جو چیز جتنی عظیم ہوتی ہے، وقی ہوتی ہے، اہم ہوتی ہے، اس چیز کے لیے اتنی زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آخرت میں کامیاب ہوں جس طریقے سے آپ دنیا میں کامیاب ہیں، تو آپ کو دنیا سے کئی گنا زیادہ آخرت کے پیچھے محنت کرنی ہوگی۔ اس لیے عقل مند انسان وہ ہے جو دنیا اور آخرت دونوں کو ساتھ میں لے کے چلتا ہے۔ دنیا کو بھی بنا رہا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بے شمار جائیداد تھی، بے شمار زمینیں تھی، بے شمار مال دولت تھی نہیں تھی؟ بے شمار دولت تھی، بے شمار مال تھی۔ آج بھی ان کی زمینیں اور ان کی پراپرٹی پڑی ہوئی ہے عرب میں، الحمدللہ میں نے ان کی زیارت بھی کی۔ تو بھائیوں میرے، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی آخرت کی تیاری مستقل اور مسلسل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی آخرت سنوارنے اور دنیا سے زیادہ آخرت کے پیچھے لگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔